صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو ایسے واقعات ہوئے کہ جن میں کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا یا آپ نے قتل کا حکم دیا، کتاب و سنت کا دائی کہیں پر بھی ایسا نہیں نظر آتا کہ ماورائے عدالت یا بغیر حکمران وقت یا قاضی وقت کی مرضی سے ہر انسان اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہے کرتا پھرے اور اپنی ذاتی دشمنیوں کو بھی اسی قانون کی آڑ میں پوری کرتا پھرے. اگر جو واقعات موجود ہیں وہاں پر آپ دیکھیں، تفصیل دیکھیں کہ جس بھی بندے سے یہ فعل سرزد ہوا وہ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہی پیش ہوا تھا. اگر بھول چوک ہو گئی وہ معاف کرنا یا نہ کرنا قاضی وقت یا حکمران وقت کا حق ہے، لیکن انسان یہ سمجھے کہ مجھے اختیار ہے، میں کسی کو دیکھوں اپنی مرضی سے اور اس کو قتل کر دوں، یہ توہین رسالت کی ہے. یہ اسلام میں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے. یعنی اسلام ایک منظم ایک دین ہے، اس کے باقاعدہ ادارے موجود ہیں. یہ کوئی دین ایسا ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق اس کے فیصلے کرتا پھرے اور اپنی پسند ناپسند کے مطابق لوگوں کے قتل کے فتوے دیتا پھرے. پھر ایسی چند جھوٹی روایات ہمارے معاشرے میں ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. معروف ہے، عام آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھی ہوئی موجود ہیں کہ من سب نبی فاقتلوہ. یہ ایک موضوع گڑی ہوئی روایت ہے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اس کو قتل کر دو. یہ حکم الگ چیز ہے، لیکن یہ روایت اسلام میں ثابت نہیں ہے. انہی روایات کی بنیاد پر ہر بندے نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس نے کوئی ایسا کیا میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی جس کے چاہوں مرضی کے قتل کے فتوے دیتا پھروں. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی کے ساتھ ایسا کیا تھا کہ فلاں نے اگر ایسا کیا تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. آپ حکمران وقت تھے، قاضی وقت تھے، ہر حیثیت آپ کے پاس تھی. کسی بندے کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. وہ صحابی کا ایک نابینا جو صحابی جن کا واقعہ معروف ہے، ان کی لونڈی والا، کہ انہوں نے اس کو قتل کیا تو وہ جب ایسا فعل کر بیٹھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی آئے. آپ کے پاس بات پہنچی تو آپ نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ تم میں سے جس نے یہ کام کیا ہے کھڑا ہو کر مجھے بتائے. اس کا مطلب تھا کہ وہ صحابی پہلے نہیں بتا رہے تھے، اس کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ میں نے ماورائے عدالت یہ کام کیا، غلط کیا ہے، نہیں بتا رہے تھے. حضور نے قسم دے کر پوچھا، پھر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا اور اس وجہ سے کیا کہ مجھے اس کی یہ بات ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، اس نے کئی بار آپ کا نام آتا، آپ کی بات آتی ہے، آپ کی سنت آتی ہے، آپ کی توہین کرتی. اس نے دلائل دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا خون رائے گاں ہے. ورنہ یہ نہیں تھا کہ جس کا دل کیا کر لیا اور اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اسلام ایک منظم قانون کے تحت چلنے والا دین ہے. ہر انسان کی مرضی نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہے کر لے اور اسے کسی کی پرواہ بھی نہ ہو. پھر یہ دیکھیں حقوق، جو کچھ اللہ کے حقوق ہے، کچھ حکمران وقت کے حقوق ہے، کچھ لوگوں کے حقوق ہے. اگر کوئی بات ہوئی ہے جس کے حق میں کمی بیشی ہوئی ہے، اسلام نے باقاعدہ تعیین کی ہے کہ کس کے پاس اس کا دائرہ اختیار ہے کہ اس کو سزا دے یا معاف کرے. اب دیکھیں اگر کسی ہم میں سے کسی کا، میرا بالفرض کوئی بھائی بہن والد جس کا میں وارث ہوں یا رشتہ دار ہوں، اگر وہ قتل ہوتا ہے تو اس کی معافی کا اختیار میرے پاس ہے. میں چاہوں معاف کر دوں، چاہوں دیت لے لوں، چاہے قتل کے بدلے قتل کروا لوں. یہ اسلام نے مجھے حق دیا ہے یا اس کے ورثاء کو حق دیا ہے جس کی یہ مطلب اس کی جان گئی ہے. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے، کہ وہ میرا حق ہے کہ میں کسی کو معاف کروں یا کسی کو قتل کروں؟ وہ حق اسلام نے حکمران وقت کو عطا کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا کہ تم جہاں پر ایسے دیکھو کر لو اور جو تمہاری مرضی ہے کرو، بلکہ آپ کے پاس یہ اختیار تھا اور آپ کے سامنے معاملات آتے تھے. جس کو آپ حق سمجھتے باقی رکھتے، جس کو غلط سمجھتے اس کو غلط بتاتے. اس لیے ہمارے ہاں یہ جو افراتفری پڑی ہے اور بار بار ایسے قوانین پر اعتراضات ہوتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ ایک کالا قانون بن چکا ہے جو انسانوں کی جان لینے کا ذریعہ بن گیا، وہ ہماری اپنی غلطیوں کی بنیاد پر یہ بات اٹھ رہی ہے.
اگر ہم اسلام کے بتائے ہوئے دائرے میں رہتے، جس کا حق ہے اس کے پاس اختیار رہنے دیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں، آپ کی تحفظ کے معاملے میں، آپ کی رسالت کی توقیر اور عزت کے معاملے میں آج یہ باتیں نہ سننا پڑتی۔ اب کتنے لوگ ہیں، ملحد ہے، لبرل ہے، اسی طرح سیکولر لوگ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، حالانکہ یہ قصور اس قانون کا نہیں ہے، قصور ہم لوگوں کا ہے، یا ہمارے معاشرے کا ہے، یا ہمارے ارباب اقتدار کا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی دائرہ اختیار مقرر ہی نہیں کیا۔ اگر کوئی انسان ایسا کر بیٹھے تو پھر حکمران وقت کے پاس اختیار ہے کہ اگر اس نے صحیح کیا یا غلط کیا اس کے بارے میں وہ فیصلہ کر لے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ جس کو ہم سمجھیں اپنی عقل، اپنی بناوٹ، اپنی سنی ہوئی باتوں کے مطابق اس بندے نے توہین کی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ توہین ثابت بھی نہیں ہوتی، فقط اپنے ایک جذبے کی بنیاد پر ایک انسان کی جان لے لی۔ وہ معروف سرگودے کا واقعہ، جو بینک مینیجر تھا جس کا قتل ہوا، سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توہین کی تھی۔ سارے واقعات سامنے، گواہیاں سامنے، اخبارات میں آرٹیکل چھپے۔ اس بندے نے فقط اتنا کہا کہ وہ جو گارڈ تھا وہ نماز پڑھنے جاتا، اور اسے کہا کہ تم نماز پڑھنے جاتے ہو، ٹھیک ہے، فرض پڑھ لیا کرو، باقی یہ تمہاری ڈیوٹی، یہ بھی ایک فرض ہے، اس فرض کو بھی پورا کرو، فرض پڑھ کر آ جاؤ، سنت تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سنتیں بھی پڑھو۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین والی بات کیا ہے؟ اب وہ ایسے ہی، میں جاہل ہی کہوں گا، ایسے ایک جاہل امام کے پاس گیا، اس جاہل نے کہہ دیا کہ اس نے اللہ کے نبی کی سنت کے بارے میں یہ کہا، یہ ضروری نہیں ہے، اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، اس کی غلط رہنمائی کی بنیاد پر اس بندے نے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ حالانکہ ایک انسانی جان اتنی کوئی رائے گاں یا اتنی گری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر بیت اللہ سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا تھا کہ تیری عزت، تیری تکریم، تیری شان سب کچھ مسلمہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان کی قیمت بیت اللہ یا خانہ کعبہ غیر اللہ کے گھر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور ہمارے ہاں ہر بندہ اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور انسانی جان کی اہمیت کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایسے کتنے واقعات، ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک بندے نے اشتہار لکھا تھا، لوگ شرارتیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر بعض کو پھنسانا چاہتے ہیں، اس کو پتا تھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، جان بوجھ کر اس کی دکان کے سامنے لے جا کر وہ میلاد کا اور اپنی تصاویر اور کئی کچھ خرافات وہ شامل کر کے اشتہار لگا دیا، چھپ کر بیٹھ گئے، ویڈیو بنانے لگے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ وہ صبح آیا، ظاہری بات ہے یہ چیزیں اگر اس کے ساتھ میل نہیں کھاتی تھی، اس نے وہ اشتہار وہاں سے پھاڑ دیا، ویڈیو بنی، لوگوں کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی ہے۔ اب ایک اشتہار پھٹا، اس میں اللہ کے نبی کی توہین کا کیا تعلق ہے اس میں؟ اور وہ ایک جلسہ، ایک محفل، کچھ بھی کہہ لیں، اور اس بنیاد پر کیس بنایا گیا، لوگوں کا اکٹھ ہوا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، اور دانستہ طور پر اس بندے کو پھنسایا گیا، اور بتانے والا جو بندہ گواہ ہے اس کا ہمسایہ وہ بتاتا ہے کہ آج تک 11 سال گزر چکے، وہ بندہ ابھی تک جیل میں ہے، اور اس وجہ سے ہے جو وجہ بھی نہیں ہے، فقط اپنا تعصبات ہیں، اپنی دشمنیاں ہیں۔ اور ایک بندے کو اس وجہ سے مار دیا گیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ بشر تھے، اور یہ وہ بندے نے کہا تو کہا جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں یہ الفاظ کہے ہیں۔ پھر اللہ سے بڑھ کر ہماری ذات زیادہ ہم ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ نبی کی توہین کیا ہے اور نبی کے بارے میں الفاظ ہم نے کیا کہنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ایک جذباتی بات تھی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق تھا، تو وہ ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا جو نبی ہے، پوری کائنات میں سب سے بہترین ہے، جس کو اللہ نے مقام سب سے زیادہ دیا، نبوت سب سے آخر تک آپ کی خاتم النبیین ہے، آپ کی وفات ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا کہ جو بندہ یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اب وہاں مجمع میں خاموشی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تو آ کر جب وہ معاملہ دیکھتے ہیں، اس کی سنگینی دیکھتے ہیں، جذباتی حالت دیکھتے ہیں، تو وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کی کتاب کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ کے رسول ہیں جیسے پہلے رسول تھے، اور وہ گزر چکے، دنیا سے چلے گئے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کی کتاب سورۃ آل عمران کی آیت ہے، کیا کبھی
اس نبی کو موت آ جائے یا یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو کیا تم اللہ کے دین سے پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے، دین چھوڑ بیٹھو گے کہ جب تک نبی تھا دین ہے اور نبی ختم ہوگا دین بھی گیا، کہ اس دین کا دار و مدار اس نبی کی ذات کے ساتھ تھا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو کوئی اللہ رب العزت کو اپنا رب مانتا ہے تو وہ جان لے کہ دین اللہ کا ہے، دین ابھی باقی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب یا یہ حیثیت مانتا تھا وہ سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ جب یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ پھر سب سے بڑے معاذ اللہ اگر ہمارا کرائیٹیریا رکھا جائے جو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توہین رسالت کے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توہین رسالت کے مرتکب تھے کہ انہوں نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بلکہ اس سے پہلے دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ کہہ کر معاذ اللہ کوئی جرم کیا کہ نبی فوت ہو جائے گا؟ کتنے نبی تھے، سارے گزر چکے، سب کی وفات ہوئی، وہ الگ بات ہے کہ اب وہ اپنی قبر میں کیسے ہیں، لیکن دنیا سے چلے گئے اور ہم نے یہ سمجھ رکھا جو یہ لفظ کہہ دے وہ بھی توہین رسالت کا مرتکب ہوا، اور یہ کیس ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اب دیکھیں اب تک جو ہمارے معاشرے میں جو توہین رسالت کے کیس جو درج ہوئے وہ 700 سے اوپر ہیں، اور حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ان میں سے 550 کیسز ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں پر ہیں۔ اور وجہ کیا؟ فقط مسلکی اختلاف، تعصب کا، یا کہہ لیں کہ اپنی پسند ناپسند کا، اپنی عقل کا، اپنے نظریے کا۔ اس لیے اللہ کے اس قانون کو، اللہ کے اس دین کو اپنی عقل کی بنیاد پر بدنام نہ کروائیں کہ لوگوں کو یہ کہنا پڑے، لوگوں کو یہ مطالبہ ماننا پڑے کہ معاذ اللہ یہ قانون واقعی ایسا کالا قانون بن چکا کہ جو چاہے اس کی آڑ میں کسی کو قتل کر لے اور اس پر پابندی لگانی پڑے۔ اس لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کی خاطر، آپ کی ذات، آپ کی رسالت کی حفاظت کی خاطر قانون بنا ہے تو اسی طرح رہنے دینا چاہیے جس مقصد کے لیے بنا ہے۔ اپنے مفادات، اپنی پسند ناپسند کو درمیان میں لا کر اس قانون کو بدنام نہ کروائیں، اللہ کے نبی کے تقدس کو بحال رہنے دیں۔ ایسے کتنے معاملات ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر فقط اس وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف یہ قانون استعمال کرتے ہیں کہ وہ بندہ، اس کے خلاف میرا کوئی مسئلہ ہے، وہ مجھ سے کسی قرض کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہ واقعات موجود ہیں کہ کسی بندے نے دوسرے سے قرض لینا ہے، وہ قرض کا مطالبہ کرتا، ادا نہیں کر سکتا، یہ سوچ رہا ہے کہ میں اب اس کو کیسے پھنساؤں، تو اس کے خلاف دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ میں نے اس کو سنا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے بات کی، لوگ اکٹھے کیے، اس کو ختم کر دیا، اور بعد میں کون جانے کہ اس بندے نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا، کہاں سے تحقیق ہوگی؟ اب اگر ہر بندہ یہی شروع کر دے تو جن کی باہمی ذاتی دشمنیاں ہیں، ہر کوئی یہ کہے کہ میں نے اس کو توہین کرتے سنا اور میں نے اس کو مار دیا، پھر ہم میں سے کس کی جان، ہم میں سے اس معاشرے میں کس کی جان محفوظ رہ پائے گی؟ جو چاہے ہم میں پر الزام لگائے اور یہ کام کر گزرے۔ اسی لیے اسلام ایک قانون اور ضابطے کے تحت ہے کہ یہ معاملات حکمران وقت کے ہیں، اس کے بعد جو اس نے قاضی جج حضرات ان کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ ہم رپورٹ کر سکتے کہ میں نے ایسا دیکھا سنا، گواہی دے سکتے کہ میں نے ایسا دیکھا یا سنا، لیکن اس سے بڑھ کر یہ میرے پاس اختیار نہیں کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ کسی کو قتل کر دوں یا کسی کو جلا دوں یا فلاں کر دوں۔ اب